الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو پہلے آپ کر لیں تاکہ پھر میں آپ لیکچر شروع کروں۔ اینی کوشچنس؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آپ اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کا ہر آیت سے کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، سوائے کس سورت کے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ توبہ، اس لیے کہ اس سے پہلی سورت بھی جہاد کے بارے میں ہے اور دوسری توبہ بھی، تو اس میں پہلی کے ساتھ یہ دونوں مل جاتی ہیں، ایک ہی مضمون پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں لکھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا۔ قرآن بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مرتب ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ سورہ ہجر 15 نمبر پر ہے قرآن میں، سورت ہے، اور اس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ یہ ذکر قرآن کو کہتے ہیں جو نصیحت، ربانی نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو رب نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں۔ میں دنیا میں خوب گھوما پھرا ہوں، امریکہ میں نے پڑھا ہے، یورپ میں ملازمت کی ہے، افریقہ میں، لیبیا، تونسیا، ان سب ملکوں میں، تو 3 براعظموں میں گھوما ہوں۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھیں، دنیا کا کوئی ملک ہو، بالکل زبر زیر کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب نے کیا اس کی حفاظت کی ہے، کہ دنیا میں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیں، بالکل زبر زیر کے ساتھ، کاما فل سٹاپ کے ساتھ قرآن اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح پاکستان میں پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اور یہ جو کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے لیے ایک مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام شروع کریں، نیک کام شروع کریں، کوئی بھی کام جس کو ہم صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اس سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے رحمان آپ کو بتایا ہے، اس کا انگریزی میں آپ ترجمہ کریں گے کمپیشنیٹ، بہت ہی مہربان، اور رحیم اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے آپ مرسیفل، کہ جس کی یہ جو اس کی رحیمیت ہے، جو صفت ہے اس کی رحم کی، وہ کنٹینیوس ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی بریک ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اچھا، اب آپ غور سے سنیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ تو اللہ کیونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو پھر ہم اللہ کی رحمتوں کے کس وقت مستحق ہوں گے؟ کب اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی اس صفت سے معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا، رحمان اور رحیم کی؟ جلدی بتائیں۔ سر جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو۔ شاباش شاباش بیٹا، ویری گڈ۔ جب ہم اس اللہ کے ٹھیک فرمانبردار اوبیڈینٹ بنیں گے تو اللہ اس وقت ہمارے ساتھ رحمان اور رحیم کا معاملہ کرے گا۔ اچھا، اور اگر ہم اس کے خلاف کریں کہ ہر کام نعوذ باللہ غلط کریں، قرآن اور سنت کے مطابق نہ کریں، تو پھر اللہ ہم سے کیسے ڈیل کرے گا؟
پھر اللہ شدید تعالیٰ العقاب، جی ہاں شدید العقاب، جتنا زیادہ ہم نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمارے پاس ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس پہ لعنت ہی ہوتی ہے، اور یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو پریکٹیکل ایگزامپل تو آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں، اپنے ٹیچرز کو دیکھ لیں، اپنے محلوں کو دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے ملک کے حالات، ہماری قوم کے حالات، ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت شامل نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 پہ کوئی سوال جلدی سے؟ شاباش، جہاں کوئی لفظ انگریزی کا کہیں میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری، الحمدو کے کیا معنی ہم نے کل لاسٹ ٹائم کیے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی تعریف کرنا۔ بس اتنی سی بات؟ سر شکر اور تعریف دونوں کے معنی میں آتے ہیں۔ ہاں، ہر تعریف، کسی خوبصورت کی بھی چیز کی بھی تعریف کریں نا آپ، کسی خوبصورت منظر کی، تو اصل میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اس کو بنایا اللہ نے ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ جس میں بہت ساری صفات ہوتی ہیں۔ ہاں، جس میں بہت ساری خوبیاں، میرٹس ہی میرٹس وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دی زبان سے شکر، دل سے شکر اور عمل سے شکر۔ بیٹا بالکل ٹھیک کہا آپ نے پہلے کہیں دل کا شکر، کہ جذبات دل کے اندر، اس دل ان جذبات سے لبریز ہو کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، میرا وجود، میری صلاحیتیں، میرے ذرائع، میرے وسائل، ایوری تھنگ از گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ دل میں جب یہ جذبات ہوں گے تو زبان پہ لفظ آئے گا الحمدللہ، یہ زبان کا شکر ہے۔ پھر جو نعمت اس نے آپ کو دی ہے اس کو اسی طرح عملاً استعمال کریں جس طرح اللہ نے بتایا ہے، یہ شکر ہے۔ رب کے کچھ معنی میں آپ کو بتائے تھے میں نے، کہ رب کا معنی صرف پروردگار یعنی پالنے پوسنے والا نہیں ہے۔ تو رب کے کتنے معنی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ پالنے والا، سر کفیل، خبر۔ 5 معنی ہے۔ ہاں بتائیں، کون کون سے ہیں 5؟ سر پالنے والا، جی، ایک خبرگیری کرنے والا، اصلاح کرنے والا، جی مرکزی ہاں، سب حیثیت کو کا جمع مالک، کرنے والا، سب کو جمع کرنے والا۔ شاباش بیٹا۔ اور سردار یا ہاں، سید، صاحب سردار، اقتدار۔ سردار بھی ایسا جس کے پاس اقتدار ہو، ٹھیک ہے؟ مالک، ہاں، ویری آخر کے گڈ، دن کا مالک۔ ویری گڈ۔ تو جب ہم رب العالمین کہتے ہیں تو 5 معنی ہیں۔ عالمین کا مطلب ہے all the worlds، WORLDS، ہر قسم کی دنیا، جماعتات کی دنیا، جمادات کی دنیا، جنوں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، ہر چیز، اور اس میں ایون گلیکسیز، ایون جو سولر سسٹم ہے، ان سب کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم ہم کھول چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سزا جزا کے دن کا مالک۔ ہاں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، سزا اور جزا، جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلہ کے مطابق کسی کو جو نیک کام دنیا میں کریں گے جو ہمیں کرنے چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اور اگر ہم نے الٹے کام کیے جیسے آج اکثریت کر رہی ہے مسلمانوں کی، تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اس دن کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہوں گے، اور وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، نہ کسی جرنیل کا ہوگا، نہ کسی جج کا ہوگا، نہ کسی
ایڈمنسٹریٹر کا ہوگا, کسی کا نہیں. وہاں سب کے سب وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے, اور ہم سب, اور اللہ تعالیٰ این عدل کے مطابق, بالقسط انگریزی عربی کا لفظ ہے, این عدل کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے. اچھا, اللہ کے فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ جلدی بتائیں. What will be the criteria on that day when Allah will give us reward and our punishment? انصاف اور عمل صالح. کیا؟ ایمان اور عمل صالح. شاباش شاباش, یہ ہے رائٹ آنسر. قرآن آپ پڑھیں نا تو بیٹا قرآن آپ سمجھ کے پڑھیں. دیکھیں میں یہ آیاتیں جب پڑھا رہا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھیں, پھر آپ خود ان کو سمجھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو اب قرآن پڑھیں نا, قرآن کہتا ہے جنت ان کو ملے گی جو آمنو, ایمان لائے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کیے. تو ایمان فکر ہے, ایمان کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے. اور عمل کیا ہے؟ ایکشنز ہیں. تو اگر ایمان کے مطابق اللہ کو حاکم مان کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر اور رہنما مان کر, اور اگر آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزاری ہے, آپ نے حلال کمایا, حلال کھایا, ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا, عدل انصاف کیا, اور ساری مورل ورچوز, اخلاقی خوبیاں آپ کے اندر موجود, اور کوئی بھی مورل وائسز, اخلاقی برائیاں آپ کے اندر نہیں ہیں, رذائل نہیں ہیں, پھر آپ جنت کے حقدار ہیں. یہ سب نوٹ کریں اور اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں تاکہ ہم صحیح مسلمان بن کر زندگی گزاریں اور قیامت کے دن اللہ کی ریوارڈ کے ہم مستحق ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال یہاں تک؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آگے ہے عبادت. میں نے لاسٹ ٹائم عبادت کے کتنے معنی بتائے تھے؟ یہ کرائی تھی آیت, نہیں کرائی تھی؟ 3 ویری گڈ. کون کون سے؟ دیٹس گڈ. جی ذہنی، عملی اور دل کا شکر، زبان کا شکر، عمل کا شکر. بیٹا آپ شکر کی بات کر رہے ہیں, اب ہم بات کر رہے ہیں عبادت. اچھا آپ دیکھیں, ایک بات میری بڑے غور سے سنیں سب اسٹوڈنٹ. آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا, مثلا آپ کہتے ہیں جی سپیڈ یا ویلوسٹی یا ایکسلریشن موشن میں, اب ان کے ایک تو لفظی معنی ہیں, ڈکشنری میننگ ہیں, اس کو کہتے ہیں, یہ اس کے ڈکشنری میننگ ہے انگریزی میں, اور اردو میں کہتے ہیں یہ اس کے لغوی معنی ہے, لغت میں اس کا معنی یہ ہے. لیکن جب وہی ویلوسٹی جو اردو میں ہم اس کی رفتار, بس وہی ویلوسٹی جب آپ فزکس میں اس کو لیتے ہیں موشن میں, تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ تبدیلی کر دیتے ہیں. اسی طرح ویلوسٹی, ایکسلریشن, کیمیکل ایکشن وغیرہ وغیرہ. تو اس کے 3 معنی. عبادت کا لغوی ڈکشنری میننگ یہ ہے کہ انتہائی قسم کی عاجزی, انتہائی قسم کا ادب, اور اس ایسی حالت کو عبادت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہو کہ مالک تو بڑی کمال کی چیز ہے اور میں تیرا غلام ہوں. تو یہ کیفیت جو ہے یہ عبادت ہے. اور قرآن میں عبادت کے 3 معنی آئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ چارٹ. ایک ہے مراسم بندگی. اچھا یہ مراسم بندگی کیا ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. ریچولز. ریچولز کیا ہے بتائیں مجھے, ایگزامپل فار ریچولز. نماز اور حج کا طریقہ. بچوں یہ بات سب لوگ غور سے سنیں. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے نا تو پھر یہ آپ وقت ضائع کریں گے. آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں,
اگلی دفعہ میں ہمیشہ آپ کو پہلے پچھلا سبق سنوں گا. میں نے ساری زندگی بڑھایا ہے اینڈ آئی نو کہ جب تک بچے آپ پراپرلی ہوم ورک نہ کریں وہ آگے نہیں چل سکتے. اس لیے آپ اپنے والدین کی سختی کی وجہ سے نہ اٹینڈ کریں, آپ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے اٹینڈ کریں. آپ سنیں مراسم بندگی یا ریچولز کیا ہیں. نماز میں آپ کا قیام, آپ کا رکوع, آپ کا سجود, یہ سارے کے سارے نماز کے ریچولز ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں, آپ میں سے جس کسی نے عمرہ کیا ہے تو آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں, اسے طواف کہتے ہیں. یہ بھی ون آف دی ریچولز آف حج ہے. اسی طرح ہم چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان, وہ جو ہے وہ بھی چکر جو ہیں وہ ریچولز ہیں حج کے. تو اس کو بھی قرآن کہتا ہے, اور میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. اگر آپ, کیونکہ آپ لگتا ہے کہ آپ ہینڈ آؤٹ کو نہیں دیکھتے, بعد میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. میں نے حج آپ کو رب کے 5 معنی آیات کے سمجھائے تھے, اور پھر صبح آپ شروع میں پہلے پوچھے آج کے سوال کریں, اور پھر ان سب کے معنی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. اور جو عبادت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ریچولز. اچھا, یہ ریچولز کی کیا چیز ہے جو ریچولز کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بندگی, یہ قیام, رکوع, سجود, پھر حج پہ جاتا ہے تو طواف, رمی, قسم, قربانی, یہ سارے اعمال کی موٹیویٹ کیا چیز کرتی ہے ہم کہ ان کو کریں؟ دیکھیں, ہم نے ان ڈیپتھ چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ سوال آپ کو کرنے چاہیے. اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو میں جب بتا رہا ہوں سمجھیں, آپ سوال کریں ان سب چیزوں. اچھا یہ بتائیں, ماں سے بچہ کیوں لپٹتا ہے؟ وائی؟ کیونکہ شروع سے پرورش ماں کرتی ہے. جی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ماں سے وہ چیز نہیں ہے جو ماں سے لپٹتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ محبت ہوتی ہے سر ماں سے. محبت ہوتی ہے. ماں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں نا, وہ ڈانٹتی ہے پھر بھی ماں سے لپٹتا ہے. تو مومن اللہ سے محبت کرتا ہے. اس محبت کے نتیجے میں قیام میں آپ کو مزہ آتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العالی. پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں, آپ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے سجدے میں, اور آپ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی, میرا رب سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سی, اس میں جو نماز میں قیام, رکوع, سجود, سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سجدہ. سجدہ. کیوں کہ وہ انتہائی عاجزی کی حالت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے, بلا حدیث کیا ہوتی ہے بتائیں مجھے, جلدی بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن آسمانی کتاب ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. بچوں یہی تو غلطی ہے, یہی تو. اب اچھی طرح سنیں, سمجھیں, سوال کریں. دونوں وہی ہیں, دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور بات حدیث میں حکم اللہ کا ہے, الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. تو پھر دونوں سر دونوں پھر حدیث جی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں ترجمہ بھی
پڑھا جاتا ہے تو سمجھ تو تب بھی آتی ہے، لیکن حدیث کے ہونے کا پھر کیا مقصد ہے؟ پھر وہ آپ اچھا، سے وسلم ویری گڈ. علیحدہ سے یہ کیوں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے؟ بچوں یہ سوال جب کرتے ہیں نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ واقعی سن رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں. آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ حدیث کا معنی کیا ہے. آپ بڑے غور سے سنیے. حدیث کا معنی ہے ایک تو بات، کوئی بات، لغوی معنی بتا رہا ہوں، اور حدیث کا معنی ہے نئی چیز، ماڈرن چیز. اب میں آپ کو لطیفے کی بات بتاتا ہوں. میں جب شلمبرجے جوائن کیا تو ہماری ٹریننگ وہاں ہوئی کویت میں، تو میں نے دیکھا کہ بازار میں لکھا ہوا ہے کہ چشموں کی دکان پر کہ یہ جو ہیں یہ وہ ہے نظارات الحدیث. اب میں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں بھائی، عرب حدیث. جب میں نے پڑھا سمجھا تو پتہ چلا کہ حدیث کے معنی ہے نئی چیز، ماڈرن. یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے تو کریں لفظی معنی میں. سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا، اب سنیں حدیث کے اصطلاحی معنی کے ہیں. جب وہ ایز اے ٹرم استعمال ہوتی ہے قرآن و سنت میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح حدیث کا جو مطلب ٹیکسٹ ہے وہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن حکم اللہ کا ہے، وہ بھی وہی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بات اللہ کی ہے. حدیث بات اللہ کی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سر پھر حدیث قدسی میں اور حدیث میں کیا فرق ہوا جو دوسری حدیث ویری ہوتی ہے؟ گڈ، ویری گڈ، مزہ آ گیا. آپ اتنے اچھے سوال کرتے ہیں میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اب آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ ایک تو عام حدیث ہے اصطلاحاً اور ایک ہے حدیث قدسی. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا، حدیث قدسی کیا ہے پہلے سمجھ لیں. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری حدیث جو ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ حدیث قدسی میں بالکل پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو پھر وہ بات ہوگی. یہ ہے حدیث قدسی اور حدیث کا فرق. حدیث قدسی بات بھی اللہ تعالیٰ کی، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے. اور دوسری حدیث وہ ہے بات حکم اللہ تعالیٰ کا، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. اور میرا ایک اور کوشچن تھا. ہمارا جب فرسٹ لیکچر تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ جو ہم پڑھتے ہیں اسکول کالجز میں وہ انفارمیشن ہے، اور جو قرآن ہے وہ ایک علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوہ بدر ہوئی تھی، میرے حال سے غزوہ بدر کی بات ہے، جب قیدی ان کو بنایا گیا تھا تو ان میں سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. تو وہ پھر علم، کیا یہ علم تھا جو ابھی پڑھ رہے ہیں، یا مطلب انفارمیشن تھی یا علم تھا؟ مطلب مجھے یہ بات آپ کس وقت ویری گڈ، سیٹسفائی ویری نہیں تھی. گڈ، ویری گڈ. آپ بڑے غور سے سنیے. آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اس ماحول میں جائیں گے نا، آج کے ماحول کی اینک سے وہاں نہیں سمجھ سکتے. وہ ماحول کیا ہے بڑے غور سے سنیے. لوگوں کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. اکثر کو، چند لوگ جو تھے وہ جانتے تھے پڑھنا لکھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ میری اس جو صحابہ اور صحابیات ہیں یہ سب پڑھنا لکھنا جانیں تاکہ پھر وہی کو بھی پڑھ سکیں گے. تو آپ نے ان لوگوں کو اس کام پہ لگایا کہ آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو آپ جو ہے اپنی رہائی کے لیے اتنے لوگوں کو تعلیم دے دیں. نمبر 1، یہ تعلیم
دنیا کی تعلیم، یہ انفارمیشن جو میں نے آپ سے بتایا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس اگر یہ علوم نہ ہوں تو ہم نہ کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ جہاز بنا سکتے ہیں، نہ گاڑیاں بنا سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے، تو عقل کے ساتھ ہم یہ چیزیں، عقل علم سے، انفارمیشن سے بڑھتا ہے جو ہمیں آج کالج اور اسکول دے رہے ہیں. لیکن علم سے نہ، ہمیں صرف علم سے، اگر وہی کا علم نہ ہو، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کون سی چیز ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی، کون سی ناکام کرے گی. یہ العلم قرآن بتائے گا آپ کو، حدیث بتائے گی. میں کیوں پیدا کیا گیا، یہ کوئی سائنس اور آپ نہیں بتاتی دنیاوی علوم. یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو جو بات دونوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. اس لیے کہ میں نے انجینئرنگ میں ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے امریکہ سے 1970 میں، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو میں دنیا کے علوم کو بھی سمجھتا ہوں، پڑھا رہا ہوں. قرآن کا طالب علم جو ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں شروع سے قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن ہی نے مجھے بصیرت اور ویژن دیا ہے. اس علم نے مجھے دنیا کے معاملات کے بارے میں، انفارمیشن کے بارے میں، مجھے بالکل اس نے روشن کیا ہے میرے دماغ کو. اب بات سمجھ آ گئی؟ سر اتنی تو آگے، لیکن ایک کوشچن آ رہا ہے کہ جو حدیث اللہ تعالیٰ نے ضعیف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس میں یہ مطلب انفارمیشن بھی آتی ہے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں ذاکر نائک کو، ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے پاس ہر طرح کی بک کی انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ ایز اٹ از بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ انفارمیشن بھی ضروری ہے اور ساتھ علم بھی. بیٹا آپ اب اس بحث میں نہ پڑھیں. آپ الگ سے مجھے فون نمبر میں نے دے دیا ہے. جتنی بات میں نے سمجھائی ہے وہ سمجھ لیں کہ دنیاوی ڈگری چاہے ہم پی ایچ ڈی کر لیں، ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے جو اس علم کے بارے میں، اس علم کے بھی ایک خاص شعبے میں ہماری اسپیشلائزیشن ہے. قرآن کا علم اور سنت کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. یہ مسٹ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو ہر مرد اور عورت جو صاحب ایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس میں غور و فکر کر سکے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس سر. اچھا، اب اگر کوئی اور سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم آگے چلیں. تو عبادت کا ایک تو مراسم بندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں شدید محبت ہے نا. وہ محبت کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس خوبیاں ہی خوبیاں، اس میں ساری نعمتیں اس نے دی ہیں. اور اس اللہ کے شکر کے طور پر جب ہم نماز میں قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں تو وہ ایک محبت کا اظہار ہے. جب آپ حج میں جا کے طواف اور رمی اور وہ کرتے ہیں صحیح وغیرہ، وہ بھی مراسم بندگی ہیں، ریچولز ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ریچولز اور مراسم بندگی کیا ہوتے ہیں؟ جی جی اب جی آئیے، سر. جی اب آئیے اطاعت، دوسرا معنی جو عبادت کا ہے. اوبیڈینس انگریزی میں آپ کہیں گے، لیکن یہاں اطاعت کا مطلب یہ ہے، ویسے تو اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا لغوی طور پہ، ڈکشنری میننگ ہے. لیکن اطاعت جب اصطلاح قرآن میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معاملہ مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ کا فکر ہو، چاہے آپ کا عمل ہو، چاہے آپ شادی بیاہ کر رہے ہوں، چاہے آپ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہوں، کوئی کام زندگی کا جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت ہر معاملے میں، ہر وقت اور ہر جگہ لازم ہے. یہ ہے اطاعت کا اصطلاحی مفہوم. بات سمجھ آئی؟ جلدی بتائیں. جی سر. جی سر. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں، آپ واقعی اطاعت ان معنیوں میں اللہ کی کرتے ہیں؟
جلدی بتائیں. نہیں سر. تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی ایمان والی ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں اللہ نے کہا اپنے والدین کی ٹھیک ٹھیک فرما برداری کرو. اگر آپ نہیں کرتے آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے. آپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت اس طرح نہیں کر رہے، شفقت سے نہیں پیش آ رہے، تو آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے. آپ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ کلاس روم میں ادب اور تمیز اور اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اطاعت نہیں کر رہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کا ایمان لگتا ہے گڑبڑ ہے. تو اطاعت ہر کام میں، ہر جگہ اور ہر وقت یہ ہونی چاہیے. اب بات سمجھ آئی؟ جی اگر ہم نے یہ اطاعت جس طرح معنی میں نے بتایا قرآن میں کرنی ہے، تو پھر تو ہمیں دین کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آخرت کیا ہوگی. کیونکہ اس کے علم کے بغیر اطاعت کا جذبہ میرے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تو حاکم ہے، پھر مجھے تو اس کی حاکم ہے اللہ، تو مجھے اس کا حکم ماننا چاہیے. یہ اطاعت ہے. بات سوال کریں، کھل کے سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اس پہ عمل بھی کریں. کوئی سوال مراسم بندگی پر یا کوئی سوال اطاعت پر؟ شاباش. اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. آپ لوگ بڑی دنیا کے بڑے انلائٹنڈ کالجز اور سکول میں پڑھتے ہیں. میں تو ٹاٹ کے سکول پہ پڑھا ہوں، اور پرائمری بھی گورنمنٹ سکول، سیکنڈری بھی گورنمنٹ سکول. وہاں استاد ہمیں ویلکم کرتے تھے. ہم ان سے ہر طرح کا سوال کر کے بات کلیئرٹی کر لیتے تھے. آپ لوگوں کو یہ انگلش میڈیم سکول یہ نہیں سکھاتے کہ ٹیچر سے انٹریکٹ کر کے بات. اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کلاس کے اندر اپنی ساری ڈیفیکلٹیز دور کر لیتا ہے سوالوں سے، اور جو کنفیوز جاتا ہے واپس، اس نے تو علم کا حاصل کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو میں آپ کو فل چانس دے رہا ہوں کہ بیٹا پوچھو مجھ سے سوال، میں آپ کو قرآن و سنت سے جواب دوں گا. پھر بھی آپ سوال نہیں کرتے، اور جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے. تو آپ لوگ ذرا یہ سسٹم جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. اچھا، اگر آپ کا مراسم بندگی سمجھ آ گیا، آپ کو اطاعت سمجھ آ گیا ہے، تو تیسرا معنی ہے غلامی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے، عبادت کس لفظ سے نکلا ہے؟ جلدی بتائیں. عبد عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام. تو عبادت غلامی کرنے کو کہتے ہیں. غلامی کس کی؟ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی. تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہا کریں اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ وہ کائنات میں سب سے اونچا درجہ اس کا. کائنات کو پیدا اس نے کیا، چلا وہ رہا ہے، تدبیر وہ کر رہا ہے، صاحب اقتدار و اختیار وہ ہے، آقا وہ ہے، مالک وہ ہے. میں کیا ہوں؟ اس کا غلام. غلام بھی ان معنی میں لاسٹ ٹائم بتایا ہے. آپ لوگ بالکل باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر میں جب سوال کرتا ہوں آپ جواب نہیں دیتے تو مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، سوال کرتے. تو غلام ہم ایسے ہیں کہ ہم جیسے اس وقت عرب میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو غلامی کا دور تھا. غلام خرید لیتے تھے، اور جو خریدا ہوا غلام ہوتا تھا اس کو تو اپنے مالک کی راضی کرنے کے لیے ہر کام کرتا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جب ہم بجا لائیں گے پھر ہم اللہ کے عبد ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور اس کا رسول. کیونکہ بندہ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، رسول سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے. تو اب پہلے آیا ہے ایسے شخص کے لیے، اور رسول بعد میں آیا ہے. کچھ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟
जल्दी बताएं। आइए आइए सर। सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कल जब सवाल करूंगा तो जवाब देंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब जल्दी से देखें। कालू नाबुदु असनामन, हम किसकी इबादत करते हैं? असनामन, बुतों की। फनज़ुल्लु लहा आकिफीन, और हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं की खिदमत में लगे रहते हैं। तो ये नाबुदो का मतलब फिर क्या हुआ? परस्त पूजा, यहाँ कि वो बुतों की सेवा करते रहते हैं, उसके आगे पानी रख, जो गलत काम करते हैं वो उनकी इबादत, यहाँ नाबुदो का लफ्ज आया है। तो वो करते परस्त पूजा हैं, इसलिए यहाँ गुलामी। अब ये जो बनी इसराइल थे मिस्र में, फिरौन तो हाकिम था, ये बनी इसराइल क्या करते थे भला? इनको क्या काम करते थे, जल्दी बताएं। इन पे मनोसलवा उतारा गया था। वो तो बाद की बात है, जब हजरत मूसा के साथ गए। उससे पहले मच्छरे की पूजा की। गुलाम। गुलाम थे। हजरत मूसा से पहले उन्होंने, देखें अब थोड़ी सी ये बात हिस्ट्री अब समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हजरत याकूब के बेटे थे, और हजरत याकूब जो थे हजरत इब्राहिम के बेटे, सॉरी उनके बेटे थे, किसके? हजरत इसहाक के। अच्छा, तो इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। देखें, आप लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूं ना कि उसके प्लेयर के नाम बताओ, फलां एक्टर के नाम बताओ, क्या मुसलमान बच्चे हैं आप? सुने, हजरत यूसुफ की सुने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब। तो हजरत याकूब का और हजरत इब्राहिम का क्या रिश्ता हुआ? दादा। दादा पोते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दादा थे और वो पोते थे। और हजरत याकूब के बेटे जो थे हजरत यूसुफ थे। ठीक हो गया? अच्छा, अब पूरी सूरह यूसुफ कुरान में है, और ये जो वाकयात मैं आपको बता रहा हूं इनको अच्छी तरह समझें। अच्छा, अब हुआ क्या कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो एक माँ से वो थे और उनका भाई बिन्यामीन, और हजरत याकूब की 2 बीवियां थी, और दूसरी बीवी से उनके भाई थे, और वो 9 तादाद भाई थे। जी 9 भाई थे बोलो। 9 या 10। अच्छा, अब हजरत याकूब जो थे वो हजरत यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। होता है घर में कि वो एक बच्चा खूबसूरत भी इंतहा के थे, आदतें भी बहुत, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने आगे चल के नबी बनाना था। तो जिसको अल्लाह ताला नबूवत के लिए चुन देते हैं, तो नबूवत से पहले भी वो बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, नेक इंसान होता है। लिहाजा अच्छा, ये जो आपको बता रहा हूं ना, आपको पता है मक्के वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले क्या क्या कहते थे? क्या लक़ब दे रखा? सादिक और अमीन। हाँ, सादिक और अमीन। यानी नबी होने से पहले वो इतने सच्चे थे कि उन्होंने इसको आपको सादिक का लक़ब दिया, और आप इतने अमानतदार थे, इतने अमानतदार थे कि उन्होंने कहा कि इस अमीन है ये शख्स। अच्छा, उनके अमीन होने की सीरत से क्या आपको खबर मिलती है, तस्वीर कि वो अमीन थे? के कुफार भी अपनी अमानतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। शाबाश शाबाश बेटा, आप ये देखें, सुने बड़े गौर से, ये बातें समझें। मुसलमान बच्चों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये गजा के बच्चों को पता था ना, तो देख लें, अभी आप देख लें उन्होंने यहूदियों का किस तरह मुकाबला किया।
صرف اس لیے کہ وہ قرآن اور سنت کے جاننے والے بچے تھے۔ امریکہ کو افغانستان میں کس نے شکست دی ہے؟ جلدی بتائیں۔ طالبان ہاں، مجاہدین نے، طالبان نے۔ امریکہ کی پتہ ہے آپ کو، ذرائع وسائل ساری دنیا اس کے ساتھ تھی۔ امریکہ وہ آپ کی جی امریکہ سپر پاور ہے۔ یہ مت کہا کریں، سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اگر سپر پاور ہوتا تو شکست کھاتا یہاں سے افغانیوں سے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل نہیں۔ تو بیٹا سپر پاور سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ کبھی نہ کہا کریں کہ فلاں سپر پاور ہے۔ سپر پاور صرف اس کائنات میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ اور اس اللہ نے، دیکھیں، اسی سپر پاور نے مجاہدین کو حوصلہ دیا، انہوں نے شکست دی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، میں امریکہ میں رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کا واقف ہوں کہ امریکہ کے پاس وسائل کیا تھے، میرے رب نے کس طرح اس کو رسوائی اور شکست سے دوچار کیا۔ اس کو سمجھیں بات کو۔ تو اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں، ہم تھوڑے سے ہٹ گئے تھے، لیکن یہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، بھائیوں نے سوچا کہ یار یہ جو ہمارے باپ ہے نا حضرت یعقوب، یہ ہم سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سے بھی محبت تو کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ محبت یوسف سے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے تو پلان بنایا کہ اس کو کہیں بار لے جا کے قتل کر دیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، تم ایسا کرو، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ جب کنویں میں پھینکو گے تو کوئی قافلہ گزرے گا، یہ اس زمانے کی بات ہے، تو وہ قافلہ اس کو اٹھا کے آگے چلا جائے گا تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہی حرکت کی۔ اس کے بعد واقعی ایک کنویں میں پھینک دیا انہوں نے۔ حضرت یعقوب کی منتیں کی کہ ہم اس کھیلے جگہ ہمارے ساتھ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، فلاں فلوں لے گئے اور وہاں جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالا تو ایک قافلہ آیا، قافلے نے اٹھایا، وہ مصر جا رہا تھا کاروبار کے لیے اپنے۔ انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو ہمیں اچھے پیسے پہ دے جائے گا، بیچیں گے اس کو، کیونکہ انسانوں کی تجارت ہوتی تھی۔ مصر میں انہوں نے بیچ دیا۔ جب مصر میں بیچ دیا تو پھر ایک چلتے چلتے وہ ایک خریدا، ایک بڑے حکومتی جو عہدے پر تھا۔ پھر میں لمبی بات نہیں کرتا، آپ اپنے والدین سے اس کو پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان مشکل ترین مراحل سے گزار کے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ مصر کا فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ جب بنے، اور بڑے دیانت اور امانت والے تھے۔ بادشاہ بھی، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، بادشاہ بھی اس نے کہا سارا کا تم سنبھالو۔ تو وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل جو اولاد ہیں حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب ان کے پوتے، حضرت یوسف ان کے پوتے تھے، یہ اس طرح مصر میں پہنچے، اور وہ پہنچے صاحب اقتدار ہو کر، کہ وہ تو فائنانس منسٹر تھے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کو اور بھائیوں کو بھی بلا لیا، وہ بھی بڑے شاہی محل میں رہتے تھے۔ لیکن جو لوکل لوگ تھے وہ پھر آگے چل کے کچھ وقت کے بعد انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ جب غلام بنا لیا تو یہ ان کے گھروں پہ کام کرتے تھے، کھانا پکانے کا اور ہر قسم کا خدمت ان سے لیتے تھے۔ تو اب یہاں جو ہے، یہ جو دوسری آیت ہے سورہ مومنون کے آپ کے سامنے، جب حضرت کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ کو۔ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اور کون نبی تھے؟ حضرت ہارون۔ ہارون۔ جی، وہ بھی ان کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اب یہاں سورہ مومنون میں یہ ساری میں نے بیک گراؤنڈ، اب آیت سمجھ آئے گی آپ کو۔ فقالو، تو وہ فرعون اور اس کے ساتھی کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہمارے جیسے بندے ہیں، جیسے ہم بندے ہیں ویسے ہی بندے ہیں، تو ہم کیوں ان پر ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ۔ وقومہما، اور ان کی قوم، ان دونوں کی قوم، لنا عابدون،
وہ ہماری عبادت کرتی ہے. اب عبادت کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اب سارا میں نے بیک گراؤنڈ غلامی کرتے ہیں. تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ فرعون تو آپ کو پتہ ہے نا خود کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. لہذا انہوں نے یہ بات کہی کہ بلا ہم اس پہ ایمان لائیں، ان دونوں پہ، جن کی قوم عابدون ہے، ہمارے لیے عبادت کرتی ہے، یعنی ہماری غلامی کرتی ہے. تو یہاں سے اس آیت سے عابدون کا معنی غلامی ہے. اور اوپر والی سورہ شعراء کی آیت جو آپ کے سامنے ہے، قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. وہاں پرست پوجا مانے اور یہاں غلامی مانے. کوئی سوال؟ شاباش. جو بات ساری میں نے بتائی ہے اس میں کوئی سوال کریں. کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. سو تو نہیں رہے آپ؟ نہیں ہے. نو سر. نہیں ہے اچھا سر. کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ حضرت یوسف جو تھے وہ پوتے کس کے تھے؟ حضرت اسحاق کے. ویری گڈ. اسحاق. ویری گڈ. بیٹے کس کے تھے؟ ابراہیم. یعقوب کے. یعقوب. یعقوب کے بیٹے کے تھے نا. یعقوب علیہ السلام کے. اب یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پکی ہو جائے. اچھا، اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اگلی سلائیڈ. عبادت کا معنی اطاعت. آپ بڑے غور سے سنیے، دیکھیں ان آیت کو جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پوری طرح سمجھیں، پھر قرآن ترجمے سے بھی آپ سمجھ جائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے، پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس آیت کو بتاتا ہوں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا سب سے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت، اما ہوا جو ان کی بیوی تھیں، اس کو اور حضرت آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا. اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ نہیں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اچھا، تو جب اللہ نے حکم دیا تو کیونکہ شیطان، فرشتے نور سے بنے ہیں اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے بندے کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. مٹی سے. اب یہ یاد رکھنا. اچھا، اب بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑے غور سے سنیں. ہوا کیا کہ یہ جو شیطان تھا نا، یہ بھی وہاں موجود تھا، بڑا نیک تھا، اور فرشتوں کے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم سب کے لیے تھا. فرشتے تو سجدے میں گر گئے اور وہ اکڑ گیا. شیطان اکڑا کس بنیاد پر؟ اس نے کہ میں کہا، آگ سے بناؤں اور آگ مٹی کو نہیں ٹھہرنے دیتی. نہیں، اس نے کہا بیٹا بات پوری سنو. اس نے کہا کہ اللہ، میں تو اس کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ سپیریئر ہے مٹی سے. یہ تھا اس کا ریزن. بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا. اللہ نے دھتکار دیا اس کو. ہر نافرمان بندے کو بھی اللہ اسی طرح دھتکارتے ہیں جب وہ شیطانی کام کرتا ہے. یاد رکھیں، آج ہماری مسلم امت آپ دیکھ رہے ہیں شیطانی کام کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے بھی ہمیں بھی دھتکار دیا ہے. اگر ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، ہم نیک بن جائیں، توبہ طائب ہو کر ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کر لیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا، اب سنیے. تو یہ شیطان اس دن سے اس نے اللہ کو چیلنج کیا. قرآن میں یہ موجود ہے. کیا چیلنج کیا؟ اس نے کہا
اچھا وہ ہے بڑا پکا سچا مسلمان. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے. مہلت کس سے مانگی ہے؟ کس سے؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. مشرک یہ نہیں سمجھتا. تو شیطان اس عقیدے کے لحاظ سے پکا مسلمان ہے، عمل کے لحاظ سے کافر ہے. بات کو سمجھیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب اے اللہ تو مہلت دے دے مجھے، پھر دیکھنا میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا، اس کو بہکاؤں گا، اس کے برے اعمال بڑے خوبصورت اس کو دکھاؤں گا. اس انسان کو جس کو آپ نے بنایا نا اپنا خلیفہ، میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے جس نے چیلنج کیا ہے. اور ہمیں بھی جو مثلاً آپ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیں. ایک بچی ہے جو اسکول جا رہی ہے اور وہ بڑا لباس جو ہے ستر والا نہیں پہنتی، بڑی استانی ہے، وہ بھی یہی حرکت کرتی ہے. تو دراصل یہ شیطان اس کو بہکاتا ہے. کیا بہکاتا ہے؟ تو بڑی بہادر ہے. یہ جو لڑکی پردے میں یا اس میں پورے لباس میں ہے یہ تو بزدل ہے. تو بہادر ہے کہ اس طرح ٹھیک بالکل ہر لباس بھی پورا نہیں پہنا ہوا پھر بھی تم اکڑ کے چلتی ہو. کیا بات ہے، عورت ہے تم. یہ کوئی عورت ہے جو ڈھکی چھپی بیٹھی ہے؟ یہ ہے شیطانی حربے. میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی اچھا اب یہ ہے وہ شیطان جو ازلی دشمن ہے. اب اس آیت کو آپ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی؟ کس بات کی؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا چیلنج کر دیا اس نے کہ میں، تو لہٰذا اس کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کوئی شیطان کو سجدے کرتا ہے؟ اس کی بات ماننا، اس کے کہنے پر چلنا، ہاں، اس کی پسند کے اطاعت مطابق. کرنا، اس کی اطاعت کرنا. یہاں سے اس آیت سے معنی عبادت کے معنی اطاعت ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ سوال کریں جی. بچوں. جب کل میں سوال کروں گا نا تو پھر آپ جواب دینے ہیں. اچھا اب یہ عبادت کہ ہم پرستش بھی پوجا بھی اللہ کی کریں، اطاعت بھی اللہ کی کریں، غلامی بھی اللہ کی کریں، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. بالکل نیچے سورہ آپ کے سامنے ذاریات کی 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو سوائے اس کام کے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ صرف میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ کہ اطاعت بھی اللہ کی، غلامی بھی اللہ کی، اور پرستش پوجا بھی اللہ کی. یہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے بتا دیا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو میں اور آپ پابند ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا ہی دنیا میں اس لیے کیا ہے. اللہ نے ہمیں ساری سہولتیں، وسائل، جتنی آپ کو ذرائع اور جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت، جسم، صحت، ہر تندرستی دی ہے، اس کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا شیطان کی. دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں، عہدوں میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں لگ جاتے ہیں، اس اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے پہ بھی نہیں چلتے. تو پھر دنیا میں بھی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں جیسے آج اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے حکمران فوجی ہوں، سیاسی ہوں، سارے کے سارے اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟
जी सर आई अच्छा, तो आपको समझ आई, तो फिर आपको पता चल गया कि हम दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है अयाशियाँ और फहशियाँ करें, बल्कि हम उसकी इबादत यानी पूरी जिंदगी में उसी की इताअत करें, उसी के लिए बंदगी रिचुअल्स अदा करें, उसी की गुलामी करें। अगर ये और नहीं सर करें, और अगर सर ये नहीं, जी जी, शैतान को इसलिए छोड़ दिया कि अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर सकें। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सुने, जब आपका इम्तहान होता है और आपको बिल्कुल इजाजत होती है 3 घंटे कि उस पेपर पे आपको अख्तियार होता है, चाहे गालियां लिखें, चाहे सही जवाब लिखें, जो मर्जी लिखें, तो इंसान को अस्सलामुअलैकुम सर जी, अस्सलामुअलैकुम सर वालेकुम सलाम। शैतान हमारा कैसा दुश्मन है? हाँ, पहले जो बात मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं वो ये है, खुला दुश्मन मैंने आप अदब व मुबीन ऊपर लिखा हुआ है, वो बताया कि उसने चैलेंज किया है अल्लाह को कि मैं इसको जरूर गुमराह करूंगा और ये जहन्नम में लेकर जाऊंगा इसको। इसलिए वो जब चैलेंज करके कोई दुश्मन आता है तो खुला दुश्मन होता है। तो ये शैतान हर वक्त हर इंसान के साथ लगा हुआ है, और जब अल्लाह ने तो हमें हमारे अंदर नेकी को पसंदीदा बनाया है, बुराई को नफरत अंगेज हमारे लिए बनाया है। फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये आज का मफहूम यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम जब नेकी करना चाहते हैं और नेकी करने लगते हैं तो शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है। वो जो आप सूरा आखिर में पढ़ते हैं ना, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके दोस्त आगे क्रिकेट खेलना है और उधर नमाज की अजान हो गई, तो आप कहते हैं कि यार मैं पहले नमाज पढ़ूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। फिर शैतान आगे वसवसा डालता है, वो नमाज तो क्रिकेट के बाद भी पढ़ सकते हो, तो छोड़ो इसको, चलो मस्जिद जाने के बजाय ग्राउंड में चलते हैं। ये है एक मिसाल मैंने आपको दी है। इसी तरह जब इंसान मसलन एक रिश्वत लेने वाला आदमी है, शैतान उसको क्या कहता है, उसे कहता है तू ये 1000 10,000 ये तनख्वाह है, ये तुम्हें जो रिश्वत मिल रही है 1 लाख, इससे तो तुम्हारे बच्चे ऐश करेंगे, तुम मकान बना लोगे, फलां करोगे। ये है धोखा। अब इम्तिहान क्या है कि अल्लाह ने तो कहा है कि तुमने हलाल कमाना है, हलाल खाना है, और फिर तुम मेरे बंदे होगे। तो लिहाजा इस तरह ये शैतान जो हमारा अजली दुश्मन है हमेशा का, वो इस तरह हम पर काम करता है। अब बात समझ आई है नहीं? जी सर। जी अच्छा, तो अब आप जब भी आपको कोई बुरा ख्याल आए ना कि ठीक है अबू को धोखा दे दो, अम्मी को धोखा दे दो, टीचर को धोखा दे दो, ये सब शैतानी वसवसे हैं। जब अब सुने यहाँ शैतान से बचने का तरीका क्या है। आपने सवाल नहीं किया ना, आपको सवाल करना चाहिए था कि फिर इस दुश्मन से बचना कैसे है। सर सर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ना? बेटा ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा जोर, शैतान को चैलेंज करते हैं अल्लाह भी कि तुम्हारा जोर मेरे बंदों पर नहीं चलेगा, तो अल्लाह के बंदे कौन हैं? वो जो इबादत का हक अदा करते हैं, वो फिर शैतान के वसवसों में नहीं आते। रोज हम औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह के बंदे हम नहीं बनते, हम अपने कामों को बिल्कुल अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी में नहीं इख्तियार करते। जो ये इख्तियार करेगा अल्लाह ताला शैतान को कभी उसको वरगला नहीं सकता। अब बात समझ आई नहीं आई? तो हमें अल्लाह ताला का बंदा बनना है, गुलाम बनना है, उसकी इताअत करनी है, उसी की परस्त पूजा करोगे तो अल्लाह कहता है इन ऐसे लोगों पर
قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان کا حربے نہیں چل سکتے. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی آگے. آہستہ سے بولتے ہیں آپ. دیکھیں آپ کا جو یہ ریئیکشن ہے نا، آگے سمجھ. اچھا آ گئی، اچھی طرح سمجھ آ گئی. پوری طرح میں سوال کروں؟ جی جی سر. اچھا چلے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان سے بچنے کا علاج کیا ہے، بھلا بتائیں آپ. قرآن نے کیا بتایا ہے کہ تم کب شیطان اللہ کی عبادت، جی اللہ کی عبادت کر کے. اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اسی کی. جب یہ تم کرو گے شیطان کے حربے نہیں استعمال. دیکھیں نا، شیطان مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. یہی چیلنج کیا نا اس نے اللہ کو کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ بتائیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت. جنت میں. تو جنت میں کب جائیں گے آپ؟ جب نیک عمل کریں گے. اللہ کے بن کے بندے ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ جب کی شیطان عبادت کو کریں. شکست کر دیں گے نا، شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی. ہاں، اللہ کے تو شیطان کو شکست دینے والا آدمی وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے. یہ باتیں سمجھیں بیٹا، یہ کلاس اس لیے نہیں ہے کہ آپ بس سنیں اور ایک کان سے دوسرے نکال دیں. جو میں باتیں کھول کھول کے آپ کو بیان کر رہا ہوں ان کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کریں اور زندگی کا حصہ بنائیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات. ایمان بھی لائے، حق بھی مانا، اور پھر اس پہ عمل بھی کیا. عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی. کچھ بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد، دنیاوی زندگی میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی عبادت، ان 3 معنوں میں جو اوپر میں نے بتائی ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں کہ سورہ اعراف میں، آپ لوگوں نے تو ابھی پوری طرح نہیں پڑھا ہوگا، قرآن نے 6 قوموں کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط اور حضرت موسیٰ کا بھی آگے واقعہ ہے. اور وہاں پہ ہر نبی آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آیت سامنے آپ کے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی. اللہ تعالی. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اسی کی طرف نبی دعوت دے رہے ہیں. اور سب کی دعوت ایک، یہ جو 4 آیتیں ہیں نا اعراف کی 59، 65، 73، یہ سارے انبیاء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. تو آپ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اچھا اب آگے چلیں بیٹا. جی جلدی بتائیں، آپ ذرا اپنا جائزہ لو. جی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. شیطان کے کہنا نہیں مانتے؟ نہیں. کبھی کبھی مانتے نہیں ہو؟ مانتے، بالکل نہیں نہیں، مانتے. جب اللہ کے بندے بن جائیں گے پھر نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اب 5ویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. گائیڈ us to the right path. یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور کل آپ نے 5، 6 اور 7 ہفتے کو، یہ 3 آیتیں باقی ہیں، پڑھ کے آنا ہے ہینڈ آؤٹ کو، اور پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا اور آپ سے سوال بھی کروں گا. جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ مجھ سے سوال کریں گے. میں بار بار آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ آپ چیزوں کو کلیئرلی سمجھیں.
جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی مشکل ہو فوراً سوال کیا کریں. تو اہدنس یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اچھا اب یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ جو سورت فاتحہ ہے نا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ہے ہی دعا. کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا یہ جو پہلی 4 آیتیں ہیں کون کون سی؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا جو 5ویں آیت میں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، یہ دعا مانگنے سے پہلے وہ ساری چیزیں آداب دعا ہے کہ اللہ عظیم ہستی کے سامنے ہم ایک عرضی پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو پہلے اس کی تعریف کر کے آداب بجا لا کر تو پہلی آیتیں جو ہیں وہ آداب دعا ہیں. وہ کیا ہیں؟ آداب دعا. ہاں آداب دعا ہے. اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی کر، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. اب ایک تو یہ آپ نے سمجھ کے آنا ہے. پھر اللہ سے آگے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ راستہ کن لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا. ہاں تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب آپ نے اچھی طرح پڑھ کے آنا ہے صراط مستقیم کیا ہے، رہنمائی کیا ہے اللہ کی، اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں، مغضوب کون لوگ ہیں، ضالین کون ہیں. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کو اچھی طرح پڑھیں سمجھیں. دیکھیں یہ جب اسٹوڈنٹ خود سیلف لرننگ جو ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ، جو خود محنت کر کے آپ سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے. ٹیچر کی بات کو جب تک آپ سمجھ کے دہرائیں نہیں، اس کو اچھی طرح پکا نہ پختہ نہ کریں، وہ بھی دل ذہن میں نہیں بیٹھتی. تو آپ کو سر میں میرا سوال ہے. جی سر ادھر جو ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کے بدلے ہمیں قرآن دی ہے. صراط مستقیم جو ہے نا وہ قرآن کا راستہ ہے. میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ اس کی بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان ھذا القرآن، قرآن ہی یہ کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم مست ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. اچھا اور اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ اس لیکچر کو اب یہاں ختم کرتے ہیں، اور آیت 5، 6 اور 7 جو ہیں انشاءاللہ کل سیٹرڈے کو کریں گے. جی سر تھوڑا سا ایاک نعبدو کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے، اور ایاک نستعین ابھی رہ گیا ہے تھوڑا سا نا بیچ میں، کہ ہم مدد بھی اللہ سے چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس کو بھی مزید کھولنا. جزاک اللہ. یہ دیکھیں نا آپ بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. اچھا دیکھیں یہ ان کا جو سوال ہے نا کہ وہاں ہم نے کہا کہ ایاک نعبدو، عبادت تو ہمیں سمجھ آ گیا، وایاک نستعین، یہ جو ایاک ہے نا اس کا صرف تیری، ایاک صرف تیری، اور صرف ایاک نستعین صرف ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ کو ذرا میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے پاس سب ذرائع وسائل ہیں، ٹھیک ہے، مثال بڑی آپ کو اچھی دیتا ہوں. افغانستان میں وسائل، ذرائع اور ہر چیز، اسلحہ، ٹیکنالوجی کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس تھی؟
अमेरिका के पास। सर अमेरिका के पास थी। मुजाहिदीन के पास, अमेरिका के पास। अच्छा आप सुने, लेकिन फतह किसको हुई? मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन, आप बड़े गौर से सुने, मुजाहिदीन वो लोग हैं न जिनके पास असला भी नहीं था, खाने पीने को भी पूरा नहीं था, लेकिन वो अल्लाह से मदद मांग रहे थे, वो उसी से मदद मांग रहे थे। उनको अगर अल्लाह की मदद इतनी मांगी उन्होंने कि रब्बुल आलमीन ने अमेरिका के सारे ज़राए वसाइल अददी अक्सरियत सब कुछ उसके पास था, लेकिन क्योंकि इन्होंने आनत इस्तानत या मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी और अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया, और सारी दुनिया जो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान के हवाई अड्डे भी इस्तेमाल किए हैं, पता है ना आपको, अमेरिकन ने। उनको शिकस्त हुई, आज हम शर्मिंदा हैं। क्यों? हमने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने हमें हमेशा धोखे दिए। अगर हम अल्लाह के बंदे बनते, अल्लाह से मदद मांगते, अल्लाह पे भरोसा करते, अल्लाह पे तवक्कुल करते, तो फिर आज हमारा ये हाल ना होता। अच्छा एक और बात, ये जो अल्लाह से मदद मांगना है ना, देखें अल्लाह से मदद किस बात की, कि अल्लाह फिर हमारे उन ज़राए और वसाइल में अपनी तरफ से बरकत डाल देते हैं जब अल्लाह से मदद मांगते हैं ना। अब मैं उसकी बिल्कुल आपको रीसेंट मिसाल देता हूँ। अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि जितनी प्रोग्रेस इक्तिसादी या इकोनॉमिक अफगानिस्तान ने की है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने फतह दी। आज आपके यहाँ प्याज और टमाटर जब मैं ख़रीदने जाता हूँ, मैं कल 1000 रुपए की धड़ी का 250 रुपए उसका रेट था, और अफ़गानिस्तान में ये 1 रुपए से 50-60 रुपए किलो मिलते हैं। आलू, प्याज, हर चीज़ विद इन द रीच। क्यों? उन्होंने कुरान और सुन्नत पर निज़ाम कायम किया है। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, वह मन आरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे इस कुरान से मुंह मोड़ा, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। कौन तंग करता है? अल्लाह तंग करता है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, आज इस शिकस्त के बाद इतना बेहाल हो गया है कि आप यूक्रेन में देख लें, वहां अमेरिका शिकस्त खा रहा है मुस्तकिल। अभी आप देख लें डट के जिस तरह मुजाहिदीन ने गजा में मेहनत मुकाबले किए हैं, कुर्बानियां दी हैं, अभी मुआहदा हुआ है आज, लेकिन नेतन्याहू और यहूदी अपने जख्म चाट रहे हैं। लाखों के हिसाब से वो जो आए थे ना फलस्तीन आबाद होने के लिए, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? अल्लाह से मदद मांगे। ज़राए और वसाइल में बरकत अल्लाह देता है, और सिर्फ उसी की इबादत करें, तपस्या, पूजा, इताअत, गुलामी भी सिर्फ उसकी करें, और उसी से गायबाना मदद वही कर सकता है, ताकत कुदरत उसके पास है। इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ ए अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं? जी सर। जी सर। अब अच्छी तरह 5 आयतें करके आना, ताकि फिर मेरा दिल खुश हो जाए और फिर मैं आपको बहुत खुशी से पढ़ाऊं। ठीक है? जी सर। अगली 3 आयतें हैंड आउट आपको दे दिया है, उसको भी पढ़ के आए, सवाल करें जितने मर्जी है, लेकिन जब मेरे सवालों को जवाब नहीं देंगे तो मैं समझें कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूं कि मुझे अल्लाह ऐसे स्टूडेंट दे जो कुरान और सुन्नत की कदर को पहचाने, समझे। ठीक है? आमीन।